غوث اعظم قمر بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب ملا افتادہ کشتی ضعیفان شکستہ رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی اللہم نبر قلوبنا بتلاوت القرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ حضرات محترم، گئے جمعہ کو جو موضوع سخن میں نے چنا تھا وہی بات مکمل نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی میرا وہی موضوع ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ رب العزت قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں پر اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج ہے، کس پر؟ جو راستے کی استطاعت رکھے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یعنی خانہ کعبہ کا حج لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں پر؟ جو راہ کی راستے کی استطاعت رکھیں ان لوگوں پر۔ یہ موسم حج ہے، لوگ حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رواں رواں ہیں، زیارت حرمین کے لیے لوگ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی یہ گھڑیاں نصیب فرمائے، اور جو لوگ جا رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر کو آسان فرمائے اور ان کے حج کو قبول عطا فرمائے، تمام حج کے ارکان میں انہیں سہولت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ حج کر لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا اسے۔ حج جو ہے ما قبل کے تمام گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے حج۔ بندہ رب کے حضور حاضر ہو کر کے اپنے تمام گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے، ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو۔ جسے ایک بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ کا داغ نہیں ہوتا ہے، اس کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ ابھی پیدا ہی ہوا ہے، ابھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ویسے ہی ایک حاجی جب حج کر کے آ جاتا ہے اور رب کے حضور گڑگڑا کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ گناہوں سے اسے ایسے پاک کر دیتا ہے کہ وہ گویا کہ ابھی اس بچے کی طرح ہے جس نے ابھی جنم لیا ہے، کوئی گناہ اس کے دامن میں نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک سننے کے بعد میں ان حجاج کرام کے لیے میں کہوں گا کہ جو حرمین شریفین کی زیارت کر کے آ گئے اس کے باوجود بھی وہ اپنے ماضی جو گناہ کر رہے تھے اسی کی طرف واپس لوٹ گئے ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ دوبارہ اس گناہ کو نہ کریں، چھوڑ دیں اس گناہ کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے تمہارے دامن میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں، تو اب دوبارہ گناہ کی طرف کیوں جائیں؟ کچھ ہیں ایسے لوگ جو اپنی عادت بنی رہتی ہے نا گناہوں کی، وہ دوبارہ وہاں ہو کر کے بھی آ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، واپس اسی کی طرف لوٹ جاتے ہیں وہ لوگ۔ اتنے بڑے گھر کی زیارت کرنے کے باوجود انسان گناہوں کی طرف کیسے چلا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات، سوچنے کا مقام ہے اور سوچنے کی بات ہے۔ وہاں جانے کے بعد دوبارہ آئے، رسول اللہ کو منہ دکھا کر کے آ جائے، رب کے حضور حاضر ہو کر کے آ جائے، اس کے بعد بندہ دوبارہ گناہ کی طرف چلا جائے کہ سوچنے کا مقام ہے
کہ واپس کیسے گناہ کی طرف چلا جاتا ہے انسان. وہاں تمنا رہتی ہے انسان کی کہ بس ایک بار چلا جاؤں، زندگی میں ایک بار چلا جاؤں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اوپر صرف زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض کیا. کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج فرض ہے. لیکن جو احادیث مبارکہ میں 5 سال کی جو تاکید آئی ہے کہ 5 سال کے بعد پھر حج کیا جائے، تو علماء کرام نے اس کو استحباب پر محمول کی فرمایا ہے. یعنی جو احادیث مبارکہ میں جو تاکید آئی ہے کہ 5 سال کی گیپ کرنے کے بعد دوبارہ حج کیا جائے، تو جو وہ حج کی تاکید آئی ہے، حکم آیا ہے، وہ فرض نہیں ہے. زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے. اس کے بعد 5 سال کے بعد کرنا چاہیے، اگر استطاعت ہے تو کرے، بندہ جائے حج کے لیے. لیکن وہ حج فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے، استحباب ہے، پر محمول کیا ہے علماء کرام نے. زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج ہے. اور اگر کوئی شخص حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے پاس میں مال و دولت بھی ہے اور جانے کی طاقت بھی ہے، بدن میں طاقت بھی ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود کہ اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت سے سخت وعیدیں موجود ہیں. بہت سخت وعیدیں موجود ہیں اس کے اندر. ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو وہ یہودی یا نصرانی یا عیسائی ہو کر کے مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. استطاعت ہونے کے باوجود اگر حج نہ کرے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ یہودی یا عیسائی ہو کر کے مرے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اور بھی بہت سی وعیدیں موجود ہیں. تو اگر بندے کے پاس استطاعت ہے، مال و دولت بھی ہے، بدن میں طاقت اور قوت بھی ہے کہ وہ حج کے تمام ارکان کو بسہولت ادا کر لے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ابھی فوراً ارادہ کرے کہ انشاءاللہ میں اس وقت حج کروں گا. یوں نہیں کہ میں 5 سال کے بعد 2 سال کے بعد بچوں کی شادی ہو جائے اس کے بعد حج کروں گا. حج جب فرض ہو جائے تو کسی چیز کا انتظار نہ کیا جائے، کسی بھی چیز کا انتظار نہ کیا جائے. بہت سے لوگ رشتہ داروں کے چکر میں انتظار کرتے رہتے ہیں کہ میرے فلاں ساتھی، میرا فلاں بھائی یا میرا فلاں دوست جب اس کے پاس بھی استطاعت ہو جائے گی تب ہم دونوں مل کر کے حج کو جائیں گے. یہ نہیں ہے، یہ کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے کہ آپ کسی دوست کے کسی کے کہنے پر رک جائیں کہ بھائی 2 سال اور رک جا، پھر ہم دونوں مل کر کے حج کا فارم بھریں گے، پھر ساتھ میں چلیں گے. نہیں، حج فرض ہو گیا تو آپ کے اوپر لازم اور ضروری ہے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو، کسی کا انتظار نہیں کریں. لا طاعت فی معصیۃ الخالق، جب رب کا فرمان ہو، اس کا حکم ہو، تو پھر کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی. اس کی نافرمانی آنے لگے کہ جب رب کا فرمان آ گیا کہ تمہارے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، اس کا فرمان ہے، اب اگر نہیں ادا کرو گے تو تم گنہگار ٹھہرو گے. لیکن تم یہ کہتے ہو کہ میرے فلاں دوست کی بھی تیاری ہو جائے، اس کے پاس بھی رقم موجود ہو جائے، اس کے پاس بھی استطاعت ہو جائے، تب ہم مل کر کے حج کو جائیں گے. آپ دوست کے کہنے کی وجہ سے اگر رک گئے تو آپ خود گنہگار ٹھہریں گے. حج فرض ہونے کے بعد آپ اپنے دوست کا کہاں مان رہے ہیں، رب کا کہاں نہیں مان رہے ہیں. تو لا طاعت فی معصیۃ الخالق، جب رب کی فرمانی کی اس بات آ جائے کہ اگر میں دوست کی بات مانوں گا تو رب کی نافرمانی ہوگی، تو وہاں پر دوست کا حکم نہیں دیکھا جائے گا، دوست کی رشتہ داری کو نہیں دیکھا جائے گا، کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا جائے گا، صرف اور صرف رب کے حکم کو دیکھا جائے گا کہ رب کا حکم کیا ہے، میرے اوپر رب نے کیا حکم نافذ فرمایا ہے اور میرے اوپر حج فرض ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو کسی بھی چیز کو نہ دیکھا جائے. اسی طریقے سے جب آپ کے اوپر نماز فرض ہو چکی ہے، آپ کو معلوم ہے میرے اوپر نماز فرض ہے، لیکن اگر کوئی دوست کہے کہ چل یار میں بازار سے چل تھوڑا کام ہے، چل آتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے اور ادھر دوست کہہ رہا ہے نہیں چل میرے ساتھ میں چل، کتنا ہی عزیز دوست کیوں نہ ہو، آپ کی ماں آپ سے کہے کہ بیٹا چل میرے ساتھ میں ذرا کام ہے، میرے کو میرا یہ کام کر دے، لیکن رب کا فرمان کیا ہے، بندے نماز کی طرف آ، لیکن ماں کہتی ہے کہ نہیں بیٹا تو نماز نہ پڑھ، میرا کام کر دے. تو وہاں پر ماں کی نہیں سنی جائے گی، باپ کی نہیں سنی جائے گی، بھائی کی نہیں سنی جائے گی، بہن کی نہیں سنی جائے گی. اس لیے کہ لا طاعت فی معصیۃ الخالق، جب رب کی نافرمانی ہونے لگے تو وہاں پر کسی کے حکم کی فرما برداری نہیں دیکھی جائے گی. باپ کے حکم کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے گا، ماں کے حکم کو روک دیا جائے گا، دوست کے حکم کو روک دیا جائے گا. نہیں، میں آپ کا کہا بعد میں مانوں گا، پہلے رب کے حکم کو رب کا حکم پر عمل کروں گا، پہلے میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، اس کے بعد تیرے ساتھ میں چلوں گا. ماں
کے حکم کو تھوڑی دیر کے لیے روک دیا جائے گا، امی جان تھوڑی دیر رک جائیے، رب کا فرمان آ چکا ہے میں اس کے حضور سجدہ کر لوں، پھر اس کے بعد میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ اس لیے لا طاعت فی معصیۃ الخالق پر عمل کرتے ہوئے بندے کو چاہیے کہ جب آپ کے اوپر حد فرض ہو گیا ہے تو یہ نہ دیکھے کہ میرے دوست صاحب استطاعت ہو جائے، اس کے پاس طاقت ہو جائے، اس کے پاس مال و دولت ہو جائے، اس کے پاس مل کر کے ہم حج کا فارم بھریں گے۔ نہیں میرے بھائی، جب اللہ نے تجھے استطاعت دے دی ہے، جب تیرے پاس طاقت ہو چکی ہے کہ تو حج کے لیے جا سکتا ہے، تو کسی اور کا انتظار نہ کر، اس کے حضور چلا جا اور حاضر ہو جا۔ کیا پتا تو انتظار کرتا رہ جائے اور موت کا فرشتہ آ جائے اور تو حج کی نعمت سے محروم ہو جائے۔ تو تجھے چاہیے کہ جب اللہ نے تجھے نعمت دے دی، طاقت دے دی، تو تو فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جا، کسی چیز کا انتظار نہ کر، کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ حج فرض ہو گیا، فوراً آپ حج کے لیے جائیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے بھائی لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے دولت بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، طاقت اور قوت بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ حج کے لیے روانہ نہیں ہوتے۔ یعنی حج کو تو انہوں نے معمولی سمجھ لیا ہے، بلکہ حج جس طریقے سے نماز فرض ہے اسی طریقے سے حج بھی بندے کے اوپر فرض ہے، چاہے زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیوں نہ ہو، لیکن حج فرض قرار دیا گیا ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ میرے دوستوں سے گزارش ہے، بھائی لوگوں سے گزارش ہے کہ اللہ نے آپ کو مال و دولت دیا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے اور قوت ہے، بدن میں صحت بھی ہے، تو سب سے پہلے آپ حج کے لیے روانہ ہو۔ بہت سے لوگ طاقت اور قوت اور مال و دولت ہونے کے باوجود عمرہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں پہلے عمرہ کروں گا۔ عمرہ کریں گے اچھی بات ہے، لیکن پہلے آپ کے اوپر حج فرض ہے، آپ حج کے لیے روانہ ہو۔ کوشش یہ کی جائے کہ آپ حج کے لیے روانہ ہو، اور حرمین شریفین جب بھی جائیں تو نیت یہی دل میں ہونی چاہیے کہ پہلے انشاءاللہ حج کروں گا، انشاءاللہ یہی ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ اچھا اللہ نے بہت نوازا انہیں، بہت کچھ دولت ہے، اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ تو میری اس سے ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ آپ حضرات ایسا نہ کریں، جس طریقے سے نماز بندے کے اوپر فرض ہے اسی طریقے سے حج بھی بندے کے اوپر ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ ادا کر لیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو دولت سے روانہ ہے اگر زندگی میں اور تو آپ 5 سال کے بعد اور دوبارہ جائیں، وہ سبب ہے ہی صحیح، لیکن حرمین شریفین کس کو پیارا نہیں ہے، وہاں کی گلیاں کس کو پیاری نہیں ہے، وہاں آپ جائیں تو صحیح۔ آپ جب آپ وہاں پر قدم رکھیں گے، وہاں کی جب ہوائیں آپ کے بدن سے مس ہوگی، جب آپ کے بدن پر لگے گی تو آپ کے دل کو اتنا قرار ملے گا، اتنا سکون میسر آئے گا کہ آپ کا دوبارہ وہاں سے پلٹنے کا دل نہیں چاہے گا۔ آپ کے کتنے رشتہ عزیز رشتہ کیوں نہ ہو، آپ کی ماں یہاں پر ہو، باپ یہاں پر ہو، آپ کے ہندوستان یہاں پر ملک میں موجود ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کا وہاں باہر پردیش میں رہ کر کے بھی آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ میں یہاں کی گلیوں کو چھوڑ دوں، یہاں سے رخصت ہو جاؤں۔ ایسا دل چاہے گا کہ یہیں رک جاؤ، یہیں موت آ جائے، یہی خاتمہ ہو جائے اور یہی زندگی کا اختتام ہو جائے۔ انسان یہی تمنا کرتا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھو تو صحیح، دل میں تمنا رکھیں، اور ہمیشہ بندے کے دل میں یہ آرزو ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن وہ گھڑیاں نصیب کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے، حج بیت اللہ نصیب عطا فرمائے اور عمرے کی سعادتیں نصیب عطا فرمائے۔ بندے کو دل میں ہمیشہ یہی تمنا رہنی چاہیے۔ حج کا مقصد کیا ہوتا ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حج کا مقصد کیا ہے۔ حج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ صرف اور صرف حج ہی نہیں بلکہ ہر نیک کام کا بنیادی مقصد رضائے الہی ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، یہ ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد ہوا کرتا ہے۔ حج کا بھی بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، صرف اور صرف بنیادی مقصد صرف اور صرف یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز بندے کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ ریاکاری اسلام نے شرک اصغر قرار دیا ہے، اسلام نے ریاکاری کو شرک اصغر قرار دیا۔ کسی اور عمل کے بارے میں قرآن و حدیث میں جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو کسی بھی عمل کے بارے میں یہ نظر نہیں آئے گا کہ شرک اصغر قرار دیا گیا ہو کسی چیز کو، لیکن ریاکاری کے بارے میں احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جسے شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہوتا ہے، سب گناہوں کا باپ شرک اصغر ہے، یا تمام گناہوں کی ماں شرک ہے، تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ریاکاری کو بھی کتاب حدیث مبارکہ میں شرک اصغر قرار دیا گیا، یہ بھی ایسا شرک ہے کہ بندہ عمل نیک کرتا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے یہ آ جاتا ہے کہ
کہ فلاں شخص مجھ سے راضی ہو جائے، یا کسی کو دکھانے کے لیے بندہ عمل کرتا ہے تو حدیث مبارکہ میں اسے شرک قرار دیا گیا ہے، یعنی کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور دل میں خیال کیا ہو کہ یار میرے گھر والے مجھ سے کہیں گے کہ میرا بیٹا نمازی ہے، میرا باپ مجھ سے کہے گا کہ میرا بیٹا نمازی ہے، میری ماں مجھ سے کہے گی کہ بیٹا میرا نمازی ہے۔ قبرستان کی جھولی گھوم رہی ہے، آپ اس کا خیال رکھیں۔ تو ریاکاری اسے شرک اصغر قرار دیا گیا ہے۔ آپ حج کی سعادتیں زندگی پر آپ نے بجٹ تیار کیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، آپ نے بجٹ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ جو بھی بجٹ ہے آپ نے تیار کیا، سب کچھ آپ نے تیاری کر لی، اس کے باوجود آپ کے دل میں کیا تھا کہ یار میرے گھر والے مجھے حاجی کہیں گے، میرے محلے والے مجھے حاجی کہہ کر پکاریں گے، میرے گاؤں والے مجھے حاجی کہہ کر پکاریں گے، میری لوگوں میں عزت ہو جائے گی۔ لوگ اگر اس نیت سے لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد وہاں کی زیارت کر کے آ بھی جائیں تو ان کا وہ حج قبول نہیں ہونے والا ہے۔ کیوں؟ چاہے آپ دنیا کا کتنا ہی بڑا عمل کر لو، کتنا ہی بڑا نیک کام کر لو، لیکن آپ کے دل میں اگر اس کی صرف ریاکاری آ جائے گی، اس عمل کے لیے ریاکاری آپ کے دل میں داخل ہو جائے گی تو وہ عمل ہی نہیں رہ پائے گا، کیونکہ عمل اس وقت عمل ہوتا ہے جب وہ رضائے الہی کے لیے ہو، آپ کے دل میں خلوصیت اور خلوص ہو، اللہ کے لیے ہو، کہ آپ کے دل میں یہ نیت ہو کہ میرا رب راضی ہوتا ہے ہو جائے، میں کچھ بھی نیک عمل کر رہا ہوں میرا رب راضی ہو جائے، صرف اور صرف اگر دل میں یہی نیت ہوگی تو آپ کا عمل قبول ہوگا، آپ کا حج قبول ہوگا، آپ کی نماز قبول ہوگی، آپ کی تمام عبادات قبول ہوگی۔ لیکن آپ کے دل میں اگر ذرا سا بھی ریا داخل ہو گیا کہ یار مجھے لوگ اچھا کہیں گے، مجھے لوگ نمازی کہیں گے، مجھے لوگ حاجی کہیں گے، مجھے لوگ بڑا سخی کہیں گے، اگر آپ نے دل میں یہ نیت کر لی تو آپ کتنا ہی بڑا عمل کر لو، کتنے ہی لاکھوں روپیہ خرچ کر لو، آپ کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا میرے دوستوں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دل میں جب بھی کوئی بھی نیک عمل کریں تو دل میں یہ نیت کریں کہ میرا رب اس سے راضی ہو جائے۔ آپ اگر جیب سے 1 روپیہ بھی اگر فقیر کو نکال کر کے دیں تو دل میں یہ نہیں ہو کہ میرا پاس میں کھڑا ہوا دوست مجھے سمجھے گا کہ یار یہ تو فقیروں کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ اگر دل میں یہ نیت ہو گئی نا تو وہاں پہ 1 روپیہ برباد۔ اگر اسی وقت آپ نے لاکھوں روپے نکال کر کے کسی کی مدد کر دی تو دل میں یہ نیت ہوئی کہ میرا دوست مجھے اچھا کہہ دے گا یا میرے لوگوں میں چرچا ہو جائے گا کہ یہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا لوگوں پر سخاوت کرتا ہے، لوگوں کی بڑی مدد کرتا ہے، دل میں اگر یہ نیت ہو گئی تو لاکھوں روپیہ آپ کا دینا برباد ہے، کچھ بھی اس کا صلہ نہیں ملنے والا۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں موجود ہے کہ جب بندہ کسی کی ریاکاری کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے تو کل قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے عمل کی جزا ملے گی، ان کو بدلہ دیا جائے گا، تو وہ شخص جس نے دنیا میں ریاکاری کے لیے نماز پڑھی، جس نے ریاکاری کے لیے حج کیا، تمام نیک اعمال ریاکاری کے لیے کیے، جب رب کے حضور وہ حاضر ہوگا اور کہے گا مولا میں نے حج کیا تھا اس کا بدلہ دے دے مجھے، تو رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے بڑا آدمی کو دکھانے کے لیے حج کیا تھا، بڑا شخص کو دکھانے کے لیے حج کیا تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، تو جا کر کے انہیں لوگوں سے اپنے حج کا بدلہ مانگو۔ وہاں پر آپ کے حج کا بدلہ رب تبارک و تعالیٰ نہیں دے گا اور یہ فرمائے گا کہ جس کو دکھانے کے لیے تم نے سجدے کیے تھے، جا کر اپنے سجدوں کی جزا اور اس کا بدلہ انہیں لوگوں سے مانگو۔ آپ کا کوئی بھی عمل وہاں پر قابل قبول نہیں ہوگا اور آپ کے عمل کا بدلہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں عطا فرمائے گا۔ کیوں نہیں فرمائے گا؟ کیونکہ آپ نے رب کے لیے اسے ادا ہی نہیں کیا تھا، تو رب کیوں تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے؟ بدلہ آپ کو اس وقت پھر کیسے عطا کیا جائے جب آپ نے رب کے لیے کیا ہی نہیں؟ آپ کی منشا تو یہ تھی کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ مجھے سخی کہیں گے، لوگ مجھے بھلا کہیں گے، لوگ مجھے نیک کہیں گے، تو آپ کی نیت تو لوگوں کی واسطے تھی، تم رب سے کیوں مانگ رہے ہو اس کی جزا؟ مانگو اسی سے جس کے لیے آپ نے عمل کیا تھا۔ اگر کوئی کسی کو میں اپنے کام کے لیے رکھوں، بندہ میرے کام کے لیے آیا، اس نے میرے گھر پر مزدوری کی اور مزدوری کرنے کے بعد اگر وہ کہے کہ یار پڑوسی کے پاس جا کر کے کہے کہ لاؤ مجھے میرا اپنا محنتانہ دے دو، جو میں نے محنت کی ہے آپ کے گھر کے پڑوس پہ اس کی محنت مجھے دے دو، تو وہ کیا کہے گا؟ تیرا دماغ تو صحیح ہے، کام وہاں کر کے آیا ہے، مزدوری میں نے وہاں پر کی ہے، مانگ میرے سے رہا، یہ کون سی بات ہے؟ یہ تو دنیا میں پتہ چل جاتا نا ہمیں کہ ہم نے جس کے لیے کیا ہے اسی سے مانگنا پڑتا ہے۔ تو رب کے بارگاہ میں جب آپ نے لوگوں کے دکھانے کے لیے کام کیا ہو تو رب کی بارگاہ میں جا کر کہو مولا تو دے دے، تو وہ کہاں سے دے؟ مولا تو یہی فرمائے گا کہ تم نے میرے لیے پڑھی نہیں نمازیں، میرے لیے حج کیا ہی نہیں، میرے لیے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، تو میں کیسے دوں مجھے؟ جہاں اسی سے مانگ جس کے لیے تم نے کیا تھا وہ نیک عمل۔ تو ہماری
کہ رب راضی ہو جائے اور کوئی راضی نہ ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ دل میں یہی نیت ہونا چاہیے، ورنہ لاکھوں روپیہ آپ نے زندگی میں جمع کیے، محنت مزدوری کی اور اس کے بعد حج کے لیے گئے، دل میں نیت تھی کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، تو لوگوں نے تو حاجی کہا، زندگی میں حاجی صاحب کے نعرے لگاتے رہے، جب بھی کوئی کام ہوا حاجی صاحب آئیے، حاجی صاحب بیٹھیے، حاجی صاحب جائیے، بڑی تعریفیں سنی آپ نے، لیکن کل قیامت کے دن آپ کے حج کا بدلہ نہیں ملنے والا ہے۔ تو حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، وہ بھی آپ فرض اگر دکھاوے کے لیے کریں گے تو کیسا حج رہا پھر؟ تو میرا مقصد یہ بتانے کا یہ ہے کہ زندگی میں جو ایک فرض ہے نا حج، اسے کسی کی دکھاوے کے لیے نہ کریں، ریاکاری کے لیے نہ کریں، ورنہ لاکھوں روپے برباد، آپ کی اتنی دور کا سفر برباد، آنا جانا برباد، وہاں پر دوڑ لگانا، یہ کرنا، سرائی کرنا، رمی کرنا، پتھر مارنا، تمام نیک اعمال برباد ہو جائیں گے میرے دوست۔ تو دل میں صرف ذرا سی ریاکاری داخل ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا نیک عمل برباد ہو سکتا ہے۔ تو آپ اس میں ذرا غور کریں، صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے نیک عمل کریں اور کسی کے لیے نہ کریں۔ تمام عبادتیں، تمام نیک اعمال صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ تو بنیادی مقصد حج کا رب کی رضا حاصل کرنا ہے۔ کیا ہے؟ رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ دوسرا مقصد حج کا کیا ہے؟ عالمی اجتماع، یعنی ورلڈ کے طور پر، یعنی عالمی اجتماع، وہاں پر تمام دنیا بھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو بنیادی دوسرا مقصد یہ ہے حج کا کہ جہاں پر اتنے سارے لوگ جمع ہوں تو وہاں سے تمام قوم مسلم کے لیے کوئی نیک باتیں بتائی جائیں، ان کے سدھار کے لیے کوئی باتیں بتائی جائیں، انہیں کچھ ایسی باتیں بتائی جائیں کہ آپ اس پر عمل کریں اور جا کر کے اپنے اپنے علاقوں میں اس بات کو پھیلائیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آج ہر جگہ 55-56 اسلامی ملک ہیں، اس کے باوجود اربوں میں تعداد ہے، ہماری ارب سے اوپر مسلمانوں کی تعداد ہے، اس کے باوجود مسلمان جگہ جگہ پریشان ہو رہا ہے، جگہ جگہ مارا پھر رہا ہے، کہیں قتل و غارت ہو رہے ہیں مسلمانوں کی، جگہ جگہ خون بہایا جا رہا ہے، تمام ہر جگہ مسلمان ہی پریشان ہیں۔ تو اس پریشانی کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ جو عالمی اجتماع ہوتا ہے، جو ورلڈ گیدرنگ ہوتی ہے وہاں پر عرب میں یعنی خانہ کعبہ میں، تو وہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ عالمی اجتماع کا فائدہ اٹھا کر کے وہاں سے لوگوں کو پیغام دیا جانا چاہیے کہ آپ اس پر عمل کریں، آپ اس پر عمل کریں۔ یہ جا کر کے اپنے قوم میں، اپنے معاشرے میں، اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں اس بات کو رائج کریں، اس پر عمل کریں، تو وہاں جا کر کے ایسی ایسی باتیں لوگوں میں پھیلائی جانی چاہیے۔ لیکن آج یہ نہیں ہوتا ہے، لوگ جاتے ہیں، اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع وہاں پر موجود، اس کے باوجود کوئی ایسا کام نہیں کیا جاتا جس سے قوم کا فائدہ ہو۔ آپ نے حج کیا، حج کر کے آ گئے، لوگ آ کر کے یہاں پر زمزم بانٹتے ہیں، کھجوریں بانٹتے ہیں، ایسا لگتا بہت بڑا کام کر دیا۔ زمزم بانٹنا تبرک ہے، بانٹیے، اچھی بات ہے، لیکن وہاں سے جو تم نور لے کر کے آئے ہو، وہاں جا کر کے جو تم نور لے کر کے آئے ہو وہ لوگوں تک پہنچاؤ۔ لوگوں تک کی جو مین مقصد ہے وہ باتیں یہاں پر پہنچانی چاہیے کہ ہمارا اتنا بڑا اجتماع ہے، ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، اس کے باوجود ہم کیوں مارے پھر رہے ہیں۔ اس بات پر غور و فکر کرتے ہوئے لوگوں کے اندر باتیں، اچھی باتیں پھیلانی چاہیے اور قوم مسلم میں سدھار پیدا کرنے والی باتیں پھیلانی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گئے حج ادا کیا، آئے آ کر کے کھجوریں بانٹ دی، زمزم بانٹ دیا، ختم ہو گیا معاملہ۔ نہیں، یہ عالمی اجتماع ہے اور حج کا دوسرا مقصد یہی ہے کہ جب اتنے ورلڈ لیول پر لوگ جمع ہوتے ہیں تو تمام ملک کے لوگ جہاں پر جمع ہو گئے تو وہاں پر سے ایسا پیغام دینا چاہیے کہ تمام ملک کے لوگ پھیل جائیں، اور جب اپنے اپنے ملکوں میں جائیں تو وہ اپنے ملک میں سدھار پیدا کریں۔ جگہ جگہ کے تمام لوگ جب آتے ہیں تو جب ان کو آپ ایک جگہ پر سے سارے قوم کو سدھارنے کے لیے باتیں آپ دیں گے تو وہ اپنے اپنے علاقے میں جا کر کے سدھار پیدا کریں گے۔ جو آج مسلمان رو رہا ہے اور روتا گاتا پھر رہا ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوئی ایسا کام سوچا ہی نہیں۔ حج کا جو دوسرا مقصد تھا وہ ہم نے بھلا دیا، جو حج کا جو دوسرا مقصد تھا وہ ہم سے ختم کر دیا، ہم نے اپنے خود سے ختم کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ورلڈ گیدرنگ ہو رہی تھی، عالمی اجتماع ہو رہا تھا، تو وہاں سے ایسا پیغام دینا چاہیے تھا کہ لوگوں میں اور مسلم قوم میں سدھار پیدا ہو۔ اب یہاں سے ہر جمعہ، ہر وزیروں سے آپ کو پیغام دیا جائے لیکن لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن ورلڈ کے طور پر جہاں پر لوگ سارے ملک کے 56, 55, 56, 57 اسلامی ملک کے لوگ جمع ہو رہے ہوں، وہاں سے یہ پیغام دینا چاہیے اور قوم کو اندر سدھار پیدا کرنا چاہیے۔ یہ حج کا دوسرا مقصد ہے، عالمی اجتماع اسے کہا جاتا ہے۔ دوسرا مقصد حج
تیسرا مقصد حج کا کیا ہے؟ مساوات یعنی اعتدال۔ اسلام نے مساوات کا عملی اظہار وہاں پر کیا ہے۔ کہاں پر؟ خانہ کعبہ میں مساوات کا درس دیا ہے، یعنی کالے اور گورے کا فرق ختم کیا ہے اسلام نے۔ وہاں پر اس کا اظہار کیا جاتا ہے خانہ کعبہ میں۔ 55 56 57 اسلامی ملک کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، کالے گورے سارے، اونچ نیچ غریب امیر سب لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ تو وہاں پر سبھی لوگ ایک صف میں کھڑے رہتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کسی چیز میں فرق نہیں کرتا ہے، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے شیخ ہو، چاہے پٹھان ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ اسلام نے اس بات کا بھی درس دیا ہے اور وہاں پر ہمارا تیسرا مقصد یہی ہے کہ ہم کسی چیز میں فرق نہ کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ وہ امیر ہے، وہ میرا عزیز ہے، وہ میرا عزیز ہے، یہ فلاں میرا عزیز ہے، تو یہ گورا ہے تو وہ میرا عزیز ہے۔ نہیں، اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا ہے اور مساوات کا درس دیا ہے۔ اسلام نے ہر چیز کو اپنے طریقے پر دیا ہے، یعنی لوگوں کو بتایا ہے کہ ان تمام چیزوں میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف جب بھی دیکھا جائے گا رب فرماتا ہے کہ میرے نزدیک تم میں سب سے معزز اور محترم شخص وہی ہے جس کے دل میں تقوی کا نور موجود ہے۔ رب فرماتا ہے میرے نزدیک کوئی اچھا برا آدمی محترم نہیں ہے، معزز نہیں ہے، مکرم نہیں ہے، معظم نہیں ہے، بلکہ میرے نزدیک وہ شخص معظم ہے، وہ شخص محترم ہے جس کے دل میں تقوی کا نور موجود ہے۔ تو اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے، ایک کالے گورے کے فرق کو ختم کیا ہے، امیری غریبی کے فرق کو ختم کیا ہے۔ اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے اور حج کا تیسرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر 55 56 57 ملکوں کے لوگ وہاں پر جمع ہوتے ہیں، وہ سب ایک ساتھ میں کھڑے ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم کسی اور چیز میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہم صرف فرق کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں عشق رسول ہے کہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان کا نور جلوا رہا ہے تو وہ ہمارا سچا مسلمان بھائی ہے، اور اگر اس کے دل میں عشق رسول نہیں ہے، ایمان کا نور نہیں اس کے دل میں، تو وہ ہمارا بھائی کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسلام۔ وہ تیسرا مقصد حج کا یہی ہے کہ حج جو ہے لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ کالے اور گورے میں فرق نہ کیا جائے، امیر اور غریب نہ دیکھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اسلام کا نور اس کے دل میں ہے کہ نہیں، ایمان کا نور اس کے دل میں ہے کہ نہیں۔ تو اس حج کا تیسرا مقصد یہ ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے وہ ہر رات حج کریں، کسی اور کے انتظار میں نہ بیٹھیں۔